بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ بہت اہم ہے آج کا پیغام، بالخصوص والدین کے حقوق کے متعلق، والدین کی خدمت کرنی، ان کا خیال رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں مومنوں پہ دو قسم کے حقوق جو ہے وہ فرض کیے ہیں۔ حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے جو حقوق ہیں ان کے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں حقوق العباد۔ اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا جو ہے وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں پہلا حکم وہ والدین کی جو ہے وہ خدمت کرنی، ان کا خیال رکھنا، اور والدین کا حق جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ پہلے زکوٰۃ دیں، ساتھ ہی ان پہ حقوق العباد میں یہ زکوٰۃ سب سے افضل ہے جن پہ فرض ہے، اور جن پہ فرض ہے زکوٰۃ یا نہیں ہے حقوق العباد سب کے لیے ہے، ساتھ ہے۔ تو حقوق العباد کیا ہے؟ ریگریٹیبلی، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی 6-7 دہائیوں میں معاشرتی، سماجی اور سوشل لائف میں بہت تبدیلی آ گئی، جس کی وجہ سے اس پر توجہ کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ اور کچھ وجوہات ہیں اس کی، معاشرے کی جو ہے تبدیلی، اور مالی اور مشکلات، اور جو ہے اپنے ذرائع آمدن کی تگ و دو، اور زندگی کی میٹیریلزم زندگی میں بہت زیادہ آ گیا ہے۔ روحانیت اور جو اللہ تعالیٰ کے حکام کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ میں تو کہوں گا کہ یہ جنت کے دروازے کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں، تو اگر ان پہ فوکس کیا جائے اور خیال کیا جائے تو وہ کیا ہیں؟ وہ جو خوش قسمت ہے ابھی والدین ان کے یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے، تو ان کے لیے کیا حقوق ہے، کیا کرنا چاہیے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی اولاد اگر ان کا خیال رکھتی رہی یا کم رکھتی رہی یا نہ بھی خیال رکھا، تو ان کے لیے بھی کوئی چوائسز ہیں کہ کچھ کمپنسیٹ کر دیں، کچھ اس کا ازالہ کر دیں کہ انہوں نے والدین کی ان کی حیات میں خدمت نہ کی یا کم کی، یا جتنی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ تو ان کے لیے بھی راستہ کسی حد تک کھلا ہے۔ وہ بات نہیں ہو سکتی کہ زندگی میں تو کچھ نہیں کیا تو اب بعد میں ٹھیک ہے وہ کریں، اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہوگا، مکمل شاید مشکل ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آپ کی نیت پہ ہے کہ آپ کتنا جو ہے نا دکھ اور افسوس آپ کو ہے کہ آپ والدین کی ان کی زندگی میں آپ ان کی خدمت نہیں کر سکے، یا ان کا خیال نہیں رکھا، یا ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے رہے کہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر۔ والدین کے ساتھ والدین اگر سمجھیں کہ وہ سخت ہیں یا ان سختی کرتے ہیں یا کچھ آپ کی تربیت کے لیے آپ کو کچھ کہتے رہتے ہیں، تو یہ تو والدین کا حق ہے کہ اولاد کی تربیت کریں اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ تو اگر اولاد اس کی طرف نہیں سنتی تو وہ تو اولاد کو ایک اور گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے اگر وہ سمجھے تو۔ والدین تو اپنی زندگی، اپنی جو بھی ذمہ داری ہے زندگی میں پوری کرتے رہیں گے، وہ کرنی بھی چاہیے، بار بار کہنا چاہیے۔ اگر اولاد سنتی ہے تو وہ نیک بخت فرمانبردار اولاد ہے جو سمجھتی ہے کہ والدین جو ہے وہ ان کے لیے اچھائی اور نیکی کا سوچتے ہیں تاکہ ان کی دنیا کی اور آخرت دونوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر جو زندہ ہیں جن کے والدین، ان کے لیے یہ ہے کہ 2-3 قسم کی ہیں، مطلب ان کے لیے خیال رکھیں بس ان کا۔ ایک تو ان کی عمر ہے جوانی کی، وہ کام کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، اپنا رزق حلال کما کے آپ کو بچوں کو وہ
परवरिश कर रहे थे, उनकी तालीम का ख्याल रख रहे थे, उनका खाने पीने, रिहाइश, लिबास, हर किस्म का ख्याल रखते थे, तो वो एहसास साथ रखें। ये एहसास ना जाने दें कि वालिदैन ये पता नहीं क्या-क्या उनको आपको बताते भी नहीं होंगे कि उनकी क्या मुश्किलात हैं, किस मुश्किल में उन्होंने आपको परवरिश की, किस मुश्किल में उन्होंने रिज़्क हलाल कमाया, अपने ऊपर अपने लिए कम खर्च किया, बच्चों के लिए ज़्यादा खर्च किया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, छोटी बड़ी, बल्कि बहुत हद तक नाजायज़ ख्वाहिशें भी पूरी की। तो ये एहसास पहला तो होना चाहिए बच्चों को, जो भी औलाद है, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो वो ये सब एहसास होना चाहिए। ये एहसास ही नहीं है तो इसका मतलब फिर खिदमत क्या करेंगे। पहली चीज़ है कि एहसास वो हो। वालिदैन ने इन्होंने बड़ी मुश्किल की, अपनी मुसीबतें अपने ऊपर मुसीबतें डाली। हम बीमार होते थे तो ये बेचैन हो जाते थे, हमें कोई तकलीफ़ होती थी तो परेशान हो जाते थे उस पे। हमारा अपने से ज़्यादा हमारा ख़्याल रखते थे, हमारी रिहाइश का, हमारी खुराक का, हमारी तालीम का, या जो है वो बहुत ख़्याल रखते थे। हमें स्कूल, कॉलेज तक जो हमारी माँ है वो लेके जाती थी, लेके आती थी। ये सब चीज़ें अगर एहसास ही नहीं है, ये चीज़ें भूल गए, याद नहीं, तो फिर आगे बड़ी मुश्किल है कि वो फिर अगली जो है स्टेप खिदमत का, जो वालिदैन जब ज़्यादा उम्र को हो जाएं तो उसमें जो हुक्म है कि वालिदैन के आगे ऊंची आवाज़ से बात न करो, वालिदैन के आगे उफ़ तक ना कहो, अगर सोए हुए हैं तो यहाँ तक भी कि उनको उठाओ नहीं, उनको उनके नींद में भी उनको डिस्टर्ब ना करो। जब जाग जाएं तो फिर बात करो। बहुत अहम कोई बात हो तो वो तो ठीक है, अब उनको जगाना भी होगा, मगर ऐसे नहीं कि वो उनको उनके आराम में खलल ना हो। उनके आराम, उनका सुकून आपकी ज़िंदगी का एक महवर और अहम जो है वो पहलू हो, ख़ास तौर पे जब ज़्यादा उम्र के, और जब खुदा न खास्ता वो उनको कोई मजूरी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो फिर आप ज़िम्मेदारी समझे उसको अपना। ये उनके लिए कोई फेवर ना समझे कि वालिदैन की आप कोई ख्याल रख रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो ये उन पे एहसान न जताएँ, ना एहसान है। एहसान तो आपका है, आपका फ़ायदा है इसमें, और एहसान भी किसी हद तक ये वालिदैन की खिदमत पे एहसान किसी सूरत में नहीं हो सकता। वालिदैन के साथ टिट फॉर टैट का रवैया ना इख्तियार करें कि उन्होंने तो हमें ये कहा तो हमने फिर उसके जवाब में ये कहा, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला को ना वालिदैन की नाराज़गी, नाराज़ जब भी हों फ़ौरन उनको राज़ी कर लें, उनसे सारी कहतें, उनसे जो भी अच्छे अल्फाज हैं उनके साथ उनसे मासरत कर लें। तो नाराज़गी भी होती है बाज़-औक़ात, उस आप जज़्बात होते हैं इंसान के, औलाद के भी। जब भी ऐसा हो तो फ़ौरन उसका इज़ाला करें, वालिदैन को कोशिश करें जितना भी हो सके उनकी जवानी की उम्र से लेके उनके फौतगी तक। अगर ज़्यादा लंबी उम्र है, बेड रिडन हो जाते हैं, खुदा न खास्ता मजबूर हो जाते हैं, तो उनको ऐसे नहीं छोड़ दें कि ठीक है जी, हम तो अब अपने हमारी अपनी फैमिली है, हमारी अपनी औलाद है, हमें तो अब वक्त ही नहीं हमारे पास, अब वो जाने तो उनका अल्लाह जाने। तो ये चीज़ें रवैया हैं, ऐसे रवैये अब खुदा न खास्ता ये बदकिस्मती से तो अल्लाह ताला उनसे महफूज रखे। ये ऐसे रवैये जो हैं वो इंसान के नेक अमाल जो है, अच्छे अमाल भी वो ख़त्म हो जाते हैं इससे, ऐसे रवैये से। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचे। तो एक तो ये है, और उनकी माली खिदमत ज़रूरत तो नहीं हो, कितने भी उनके पास, मगर पूछना ज़रूर है, आपका फ़र्ज़ है, आप उनसे पूछें क्योंकि माली ज़रूरत है। तो आपको क्या पता कि उनके पास क्या-क्या मुश्किलात से, पता नहीं उन्होंने कर्ज़ ही लेके आपको तालीम दी और कहाँ से उन्होंने इंतज़ाम किया या अपनी ज़िंदगी को में तलख़ी डाली मुश्किलात में, तो आपको जो है इस काबिल बनाया कि आप जो है ना वो अपना अब अच्छी हैसियत में पहुंच गए आप। तो अब अच्छी हैसियत में पहुंच गए, आपके पास माल और दौलत
آگے آپ کی اپنی اولاد آ گئی، آپ اپنے اس میں مشغول ہو گئے، تو والدین جو ہے اس کو بھول جائیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یہ وہ ہے جو والدین حیات ہیں ان کے لیے دعا کیا کرے، جو حیات ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا جائے، ان کے گناہوں کی معافی کی، ان کی صحت کے لیے، ان کے لیے جو بھی اچھی دعائیں ہیں والدین کے لیے، وہ ان کی زندگی میں بھی. یہ صرف اصالِ ثواب کے لیے ہی نہیں ہے کہ جو فوت ہو جائے تو اس کے بعد ہی آپ کو ہوش آئے اور یاد آئے. زندگی میں نہیں کیا تو بعد کی بات، پھر بعد کی بات ہے. وہ بات نہیں ہو سکتی جو زندگی میں نہیں جس نے کیا. تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا اس کو نہ کرنے کا، اور نہ آپشن. اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں رکھی اس میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ آپ کو کرنا ہے اور آپ پہ فرض ہے، بہت بہت ہی اہم فرض ہے. تو یہ تو وہ ہیں جو حیات ہیں. اور جو حیات اب نہیں ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے کچھ آپشنس رکھی ہیں کہ بھائی تم نہیں کر سکتے زندگی میں، تو چلو ابھی کچھ کر لو، اور بلکہ اب زیادہ کرو تاکہ ازالہ ہو. جو نہیں کیا، جو اصل وقت تھا ان کے خدمت کرنے کا اس وقت نہیں کیا، تو ابھی کچھ کر لو. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی موقع دیا، اور آپ کو ایک اور ان کی وفات کے بعد، اور آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں اس میں بھی. پہلی آپشن یہ ہے، بلکہ یہ آپشن تو جو حیات ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو والدین حیات ہیں تو ان کے لیے بھی ہے. کیا ہے؟ نیک اعمال. جو آپ پہ فرض ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزے ہوں، وہ حج ہو. جو بھی فرض ہیں وہ ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد، وہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی آپ کے اچھے نیک اعمال. اور ان کی زندگی میں جو نیک اعمال آپ کے ہیں وہ ان کے گناہوں کا ازالہ بنے گا، ان کی بخشش کا مغفرت بنے گا. تو پہلا تو ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ احکام فرض کیے ہیں ان کو ادا کرو. رزق حلال کماؤ، رزق حلال سے ہی صدقات اور صدقات جاریہ یہ 2 نمبر پہ جو ہے وہ ہوں گے مقبول. حرام رزق سے تو صدقات بھی مقبول نہیں ہوتے. تو یہ 2 نمبر. پہلا اپنے حق جو ذمہ ہے، حقوق، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، باقی جو نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہے وہ پہلے وہ کرو. سب سے پہلی وہ چیز ہے اپنی اصلاح کرو، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے جو بھی حدود ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو. اور دوسرے نمبر پہ ان کے والدین کے نام پہ 1 ہیں یا 2 ہیں جو بھی فوت ہو چکے، صدقات جاریہ کرو. صدقات جاریہ کا مطلب ہے کہ ایسے نیک اعمال، ایسے فلاحی کام ہوں. کوئی پانی کا انتظام کر دینا، کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مسجد میں جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ دے دینا. کوئی اسکولز ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں کوئی بچوں کی جو مستحق ہیں بچے جو اپنی فیسیں نہیں ادا کر سکتے، ان کا ذمہ لے لو. 1 کا، 2 کا، 10 کا، 20 کا، یا استطاعت کے مطابق. اگر آپ کی استطاعت ہے 100 بچوں کی تعلیم کا ذمہ لے دیں تو 100 کا لیں. اگر 1 کا ہے تو 1 کا لیں، 2 کا ہے، 10 کا ہے، تو یہ صدقہ جاری ہے. یہ آگے جس کو آپ مدد کر رہے ہیں آپ کو کیا پتہ. میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ ایک کی مدد کی کسی نے، ایک بچی کی مدد کی، وہ ڈاکٹر بنی، اس نے اسپیشلائزیشن کیا. اس نے پھر اپنے بھائیوں کو پڑھایا ساتھ، اور بھائیوں کو پھر دبئی کیا وہ سب کہاں وہ بھیج دیا. ان کی دیکھیں، ان کی نسل کو اس نے بدل دیا. ایک بچی کی تعلیم دینے سے ان کی نسل بدل گئی، اگلی ان کی. تو اگر آپ 1 کی کرتے ہیں تو 2، 5، 10 کی، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے لیے، والدین کے لیے تو ہوگا، مگر پہلے تو آپ کا ہے. اپنا پہلے سوچو. والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، وہ بھی اپنی سوچ سے کرو. یہ مت سوچنا کہ آپ والدین کی احسان کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا، وہیں آپ کا اجر ختم ہو جائے گا. اجر یہ ہے کہ میں یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں کہ والدین کی خدمت کر رہا ہوں، والدین کا خیال کر رہا ہوں، والدین کی چارپائی کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی ٹانگیں دباتا ہوں، ان کا ساتھ دباتا ہوں، ان کی کمر دباتا ہوں. اور ان کی کوئی بھی مشکل ہو، خاص طور پہ جب ان کی زیادہ ضروریات ہوتی ہیں،
معذوری ہو تو وہ اس سے اگر آپ کترائیں گے، اب اگر آپ اس کے بھاگیں گے، اسکیپ ڈھونڈیں گے، تو پھر آپ بھی سوچ لیں کہ آپ نے بھی اس عمر کو پہنچنا ہے، پھر آپ کی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی آپ کے ساتھ، اور آگے یہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ کا یہ گناہ آپ کی اولاد کا گناہ بنے گا، کیونکہ آپ نے تربیت ہی ایسی کی، اولاد کی تربیت ہی نہیں کی کہ والدین کی بھی کوئی چیز ہے، ان کا بھی کوئی خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرتی، تو آپ کی اولاد کرے گئی ایسی وہ بھی، تو وہ بھی گناہ آپ کے اوپر آئے گا کہ آپ نے تربیت ہی نہیں والدین کی، تو خود نہ کیا تو آپ کی اولاد کیسے کرے گی آگے؟ تو یہ ہے تیسرے نمبر پہ وہ ہے کہ والدین کی ایک کی دو کی ان کی کوئی خواہش ہو، کوئی وصیت ہو کہ آپ کو کہا ہو جی میری خواہش ہے کہ فلاں 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 ادارے میں ہوں، وہاں جو ہے وہ کر رہا تھا یا کر رہی تھی، ان کی سپورٹ تو آپ بھی جاری رکھنا، وہ کہیں نہ بھی کہیں تب بھی آپ کو معلوم ہو کہ وہ یہاں وہ سپورٹ کیا کرتی تھی، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مزدوروں کی ہسپتال میں، کسی اور ہسپتال میں، کسی ادارے کو وہ سپورٹ کیا کرتے تھے، تو آپ خود بخود ہی آپ کو وہاں سپورٹ پہلا چیز یہ ہے کہ وہیں سپورٹ کرو، وہیں فلاحی کام کرو جہاں، کیونکہ وہ پھر کنٹینیوٹی ہوگی، ایک تسلسل ہوگا کہ آپ کا والد یا آپ کی والدہ یہ کیا کرتی تھی تو آپ بھی وہی کریں، اگر آپ اور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے لیے کریں، پھر والدین کے لیے نہ کریں، والدین کے لیے وہ کام افضل ہوگا جو وہ خود کرتے تھے جہاں وہ خود کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک تسلسل ہوگا والدین کے فلاحی کاموں کا، ان کی لوگوں کی خدمت کا جو وہ کرتے تھے، تو آپ اسی تسلسل میں کریں، جہاں آپ نے پڑھا ہے، اپنی تعلیم حاصل کی ہے، جس کالج میں، یونیورسٹی میں، وہاں کے بچوں کا زیادہ حق ہے آپ پہ، ان کو سپورٹ کرو، وہ بھی والدین کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے لیے پہلے، اپنے اجر، اپنے ثواب کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تو یہ تین بہت اہم ہیں۔ ایصال ثواب ان سے سب سے پہلا، سب سے بڑا ایصال ثواب ان باتوں پہ ہے، اس کے بعد قرآن بھی پڑھیں ان کے لیے، اور ان کے لیے رسومات وغیرہ وہ تو دنیاوی باتیں ہیں بہت حد تک، تو مگر بہرحال جو بھی نیت اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہو، والدین کے ایصال ثواب کی کسی حد تک چلے وہ بھی کریں، مگر اصل وہ بات نہیں ہے، اس سے کمپنسیٹ نہیں ہوگا، جو پہلی تین باتیں بتائی ہیں آپ ان کے 40ویں کریں، ان کی برسی منائیں، ان کے لاکھوں خرچ کر دیں، لوگوں کو بلائیں، سب وہ یہ ساری دنیاوی باتیں ہیں، اس پہ والدین کو وہی پہنچے گا جو میں نے پہلے بتا دی ہے، 3-4 باتیں، وہ ہے اپنی اصلاح کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی زندگی کو اسلام کی حدود کے مطابق جو ہیں وہ کوشش کریں اس میں ڈالنے کی، یہ کچھ نہیں کرتے تو باقی قبر بڑی بنا دیں، قبر خوبصورت بنا دیں، قبر پہ جا کے ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد پھول ڈال دیں، یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، یہ قبر والوں کو فائدہ نہیں ہوتا اس کا، اپنا دل کی تسلی یا آپ اپنے لیے یا دکھاوے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں بہت لوگ، تو اس سے جو قبر والے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیزیں بہت خیال رکھیں، یہ آپ کے اور آپشن نہیں ہے، جیسے میں کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ آپ کے فرض میں اللہ تعالیٰ نے کیا، تو پھر آخر میں یہ ہے کہ اس بات کو کیسا بھی ماحول ہو، یہ نہیں کہیں جی ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے اب ٹھیک ہے، جب عمر بڑھ جائے گی تو ان کو اولڈ ہوم میں کہیں نہ کہیں تو کوئی جگہ مل جائے گی، کوئی نہ کوئی ان کا دوست ہوگا وہ آ کے تو ان کو لے جائے گا، اور یا کوئی اور رشتہ دار جو ہیں وہ ہوں گے تو سنبھال لیں گے، تو ہم تو دور ہیں، ہم تو ملک سے باہر ہیں، تو ہم تو یہ کوئی ایکسکیوز کام نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہوگا کوئی بھی ایکسکیوز، تو اس لیے بڑا خیال رکھیں، یہ آپ کے لیے گناہوں کی آپ کی اپنی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے، یہ کریں گے تو جنت آپ کے دروازے کے پاس ہوگی، نہ کریں گے تو پھر وہ بھی آپ سمجھ لیں اس کی سزا ہوگی، یہ نہیں کہ یہ کام کرو گے تو نیکی ہے، تو نہ کرو گے تو خیر پھر کچھ نہیں ہے، نہیں، نہ کرو گے تو سخت گناہ ہے، اور پھر اس کا عذاب بھی ہوگا، وہ عذاب زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے ہیں لوگ جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں،
کہ جن کی زندگی بہت خوشحال اور بڑے متول اور لاکھوں اربوں کے مالک، اور مگر ان کا زندگی بھی ان کی برباد ہوئی، خراب ہوئی، اور آخرت تو ہوگی۔ تو بس اس کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں۔ تو مع السلامہ، مبشر مبشر، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔